علی تمیمی میرا چنیوٹ نیوز چینل سے حاضر خدمت ہے۔ میرا چنیوٹ نیوز چینل کا ایک سیگمنٹ ہے سنہرے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ادب کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہمارے چنیوٹ کا، ایک بزرگ شخصیت جناب پروفیسر خالد شبیر صاحب کے پاس ہم حاضر خدمت ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، بلکہ ہمارے چنیوٹ ادب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں ادب کے حوالے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کے پاس، ان کی زندگی کا مختصر سا ایک جائزہ ان کی زبانی لیتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کو، اردو ادب کو کیسے پایا۔ تو السلام علیکم سر۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے سر، آپ ٹھیک ہیں سر؟ تو ہم سر آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں، ہمیں بہت شکریہ سر، ہمیں بڑا یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کو آپ کی قربت نصیب ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ نے پوچھنا تھا سر ہم نے کہ آپ نے اتنا لمبا سفر ادب کا گزارا ہے، آپ جہاں گئے ہیں آپ نے عزتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، آپ مشعل راہ بنے ہیں اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تو آپ اپنے اس ادبی سفر کے حوالے سے کچھ فرمائیں گے ہماری رہنمائی کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ میں صرف ادیب نہیں ہوں، میں ٹیچر بھی رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، میں ایم اے بھی کیا، پھر ایم اے اسلامیات میں بھی کیا، ماشاء اللہ، اور میں ٹیچر بھی رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، اور اسی دوران پھر جو ہے فیصل آباد سے میں نے جو شاعری شروع کی تھی، اور فیصل آباد ہی سے میں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ تو سر اکثر لوگ، ہمارا جو ایک کنسیپٹ ہے کہ جب آپ نوجوان تھے، جب آپ آتش جوان تھا جب، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاعری تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چوٹ لگتی ہے، جب کوئی پیار ہوتا ہے، جب کوئی انسان کسی ایسی راہ پہ چلتا ہے جو خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی سر ایسا کوئی تجربہ ہوا ہے زندگی میں؟ میرے ساتھ یہ نہیں ہے، میرا تو ماحول اس قسم کا تھا وہاں فیصل آباد میں کہ جہاں میں بیٹھ کر ان کو سنتا تھا، ان کو سوچتا تھا، وہ داد لیتے تھے، اور وہ اس ماحول میں نے پھر وہ کوشش کی، اور پھر اس کوشش کو پھر جو ہے وہ کچھ ایسے وہاں لوگ تھے جنہوں نے میری بڑی مدد کی، میری حوصلہ افزائی کی، اور اس طرح کا۔ اور شروع میں نے نعت نہیں کبھی کہی تھی، نعت سے میں ویسے ہی، تو پھر وہ اس میں لدھیانوی صاحب تھے، وہ مجھے لے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ غزلیں سنانے آ جاتے ہو، کبھی نعت بھی، میں کہ نعت کہتے ہوئے مجھے خوف سا آتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، جس طرح ابھی ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور ہم آپ کو اپنا مشعل راہ سمجھتے ہیں، تو جب آپ ماشاءاللہ جوان تھے، نوجوان تھے، ان سارے مراحل سے گزر رہے تھے، تو جب آپ اپنے بزرگ شاعروں کے پاس یا اپنے سینئر شاعروں کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ یاد ہوں دوست احباب، تو ان کے حوالے سے صرف ریکارڈ میں لانے کے لیے کہ آپ تو اس دور کے لوگوں کے پاس، سنہرے لوگوں کے پاس آپ بھی بیٹھے ہیں جس طرح ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں یادداشت شیئر کریں گے اپنی؟ وہ بڑے بڑے نام میں اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں جی، کہ میں جہاں رہا ہوں میں شاعر و ادیبوں کے درمیان رہا ہوں۔ کچھ بڑے نام جو آپ کے ذہن میں ہوں، جن کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ رہی ہے آپ کے ساتھ؟ میرے اب اس وقت ذہنی طور پر تو میں زیر اس وقت تو کام نہیں کر رہا، بہرحال یہ بات درست ہے کہ وہ لوگ ہی بڑے تھے جن کے درمیان میں رہا۔ اور آپ نے حافظ جلندری صاحب کے ساتھ کچھ لاہور میں، یا خضر تمیمی صاحب کے ساتھ، یا ان جیسے کچھ نام؟ خضر صاحب تو پھر جو ہے نا، وہ تو وہاں میں جب پڑھ رہا تھا تو ان کے دفتر میں رہتا تھا، وہیں رہتا تھا، تو وہاں ان کو بلایا تھا ہم نے ایک مشاعرے میں، تو وہاں خضر صاحب نے پڑھا، پھر اس کے بعد اور شاعروں نے، وہ تو مزاحیہ لکھتے تھے نا خضر سے، تو وہ بھی میں نے اچھا ٹائم گزارا خضر صاحب کے وہاں، وہ مشاعرے میں ان کو بلایا تھا، وہ پڑھتے تھے۔ تو سر ہم یہ چاہ رہے ہیں، یہ موقع بھی اچھا ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارا یہ خوش قسمتی ہے ہماری، تو اپنا کوئی کلام سے ہمیں فیض یاب فرمائیں گے؟ اور سلسلہ وہی رسالت کا ابد تک کے لیے، سلسلہ وہی رسالت کا ابد تک کے لیے، آپ پر ختم شہنشاہ امم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ اور یہاں پر اس محفل میں کچھ ہمارے دوسرے دوست اب آپ بیٹھے ہیں جو کہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پروفیسر خالد شبیر صاحب کے ساتھ، تو آئیے ان کا تھوڑا سا ان کا لیتے ہیں خیالات کہ وہ پروفیسر خالد شبیر جیسے ایک روشن خیال، روشن کردار
ایک انسان کے حوالے سے وہ اپنا خیالات کا اظہار کرنا چاہیں. تو ہمارے درمیان موجود ہیں چنیوٹ کے ایک مشہور معروف ناقد ندیم عالم وورا صاحب. تو ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں ان کے خیالات پروفیسر خالد شبیر صاحب کے حوالے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ پروفیسر صاحب کے حوالے سے کوئی خیالات کا اظہار کرنا پسند فرمائیں گے؟ پروفیسر صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں لفظ نابغہ استعمال ہوتا ہے. ایسے لوگ جو بہت کم پائے جاتے ہیں معاشرے میں اور ہر معاشرے میں. ہماجیت شخصیت، آپ ان کا کیریئر دیکھیں، تعلیم، کھیل، شاعری، ادب، اور جو سب سے کم ذکر ہوتا ہے وہ ان کی تصنیفات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ادب میں اور چنیوٹ کے لوگ خاص طور پہ اس کا حق نہیں ادا کر رہے. آپ کی تصانیف، کتابوں کی تعداد اور بعض کتابیں جو کورس میں بھی شامل ہیں ان کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک تفصیلی پروگرام کرنا چاہیے. جی انشاءاللہ ضرور. ہم بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ایک پروفیسر شبیر صاحب کے حوالے سے ہم ان سے مستفید ہو سکیں، ان کا کلام ہم آن ایئر کر سکیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چنیوٹ کی ہر دل عزیز شخصیت جو جس محفل میں جاتے ہیں جانے محفل قرار پاتے ہیں، پروفیسر ایوب صاحب. تو ان سے بولتے ہیں، ان سے خیالات پوچھتے ہیں پروفیسر خالد شبیر صاحب کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے سر. سر آج آپ ہمارے محفل کی جان ہیں، ہمیشہ رہے ہیں. تو پروفیسر خالد شبیر صاحب کے حوالے سے کچھ کہنا پسند فرمائیں گے سر؟ پروفیسر خالد شبیر صاحب ہمارے بزرگ ہیں جی، اور ہم ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں. ایک عقیدت، ایک پیار، ایک محبت دل میں لیے. ان کی شخصیت ہمہ جہت ہے. ایک اچھے استاد رہے ہیں، ایک اچھے کھلاڑی رہے ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے امیر شریعت کے وہ مرید خاص ہیں ماشاءاللہ. اور یہی ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اوڑھنا بچھونا ہے. ختم نبوت کے حوالے سے ان کی اپنی کتاب بھی ہے. تو یہ بہت عظیم شخصیت ہیں، اچھے شاعر ہیں، کتابیں لکھی ہیں. ہمیں ان سے استفادہ لینا چاہیے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. آج ہم موجود تھے پروفیسر خالد شبیر صاحب کے آستانے پہ. تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا. اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوں گے سنہرے لوگ سیگمنٹ میں کسی اور غیر معمولی شخصیت کے ساتھ. علی تمیمی، میرا چنیوٹ نیوز چینل چنیوٹ.